نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا احسانات ہیں، تھک جاؤ گے لیکن پوری طرح شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، چاند سورج ستاروں کو دن اور رات کے نظام کو بنا کر انسانوں کی خدمت پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہاری روزی کے لیے ثمرات پھل اللہ رب العزت نے اس پانی کے ذریعے پیدا فرمائے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور دریائی کشتیوں کو، دریائی جہازوں کو تمہارے مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، وہ سمندر میں چلتی ہیں، بِأَمْرِهِ، اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہروں کا نظام تمہارے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تمہارے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو تمہارے مسخر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ تمام چیزیں پیدا تو میں نے کی ہیں لیکن ان سب کو تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے مسخر کر دیا، انسان کے تابع کر دیا، تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اب اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کیا جائے یا ان کو ضائع کیا جائے، برباد کیا جائے۔ اور اگر ایسا کریں گے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی اور ضرور ہوگی۔ غلط استعمال کریں گے، اسراف کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وہ پانی ہے، جس پر انسانی اور حیوانی ہر ذی روح چیز کی زندگی کا مدار ہے۔ کوئی بھی ذی روح چیز ہے، اس کی بقا اور حیات اس پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو حیات بخشی اس پانی کے ذریعے۔ کوئی بھی ذی روح چیز، جاندار چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس پانی سے ممتاز کر دیا ہو اور اس کو پانی کی ضرورت نہ ہو۔ پانی انسانی جسم کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جس بھی جاندار میں پانی کم ہو جائے اس کی موت واقع ہو جایا کرتی ہے۔ اور اس کی اہمیت کب سمجھ آتی ہے؟ اس کی اہمیت تب سمجھ آتی ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب شدت سے پیاس لگی ہو، بے قراری کا عالم ہو اور انسان ایک گھونٹ پانی کو ترس رہا ہو، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ گرمیوں کے روزوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ عصر کے وقت کیا عالم ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب روزے کی حالت میں کام بھی کیا ہوا ہو، سخت گرمی کا عالم بھی ہو، تو اس وقت انسان کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ پانی نظر آتا ہے۔ ابن سماک رحمہ اللہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے۔ ہارون رشید کو پیاس لگتی ہے، پانی طلب کرتے ہیں۔
پانی لایا جاتا ہے، ابن سماک کہتے ہیں اے امیر المومنین رک جائیے اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہو اور آپ پانی طلب کریں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی، سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا، تو کتنا سرمایہ آپ اس ایک گلاس پانی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو کہا اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی آدھی سلطنت بھی اس ایک گلاس پانی کے لیے خرچ کرنے پر تیار ہو جاؤں گا۔ ابن سماک کہتے ہیں اب پی لیں۔ خلیفہ نے جب پانی پی لیا تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ اب یہ جو پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا، اب یہ وہاں جا کر یہ رک جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا، تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے نکالنے کے لیے آپ کتنا سرمایہ خرچ کر سکتے ہیں؟ کہا آدھی سلطنت خرچ کر سکتا ہوں۔ تو ابن سماک نے فرمایا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اندازہ لگائیے کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے۔ پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ایسی نعمت بنایا کہ جس کے سامنے دنیا کی سلطنتوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ یہ نعمت ہر امیر اور غریب کو، ہر بادشاہ اور فقیر کو آسانی کے ساتھ میسر ہے۔ صرف اسی بات پر ہم غور کریں، اسی بات پر ہم غور کریں تو ساری زندگی ناشکری کا کلمہ ہمارے زبان سے نہیں نکلے گا، یاد رکھیں۔ اور صرف اس پانی کا مقصد پینا ہے، اس پینے تک ختم ہو جاتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پانی سے امتیاز کر لیں۔ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک کہاں سے آتی ہے، اس کے حصول کے طریقے پر غور کیجئے۔ آپ کی خوراک تب تک تیار نہیں ہو سکتی جب تک یہ پانی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے، پانی برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں مختلف قسم کے چوپاہے اللہ رب العزت پھیلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو، ایسی زمین کو جو کاشت کی صلاحیت نہیں رکھتی، جو کاشت کی طاقت کھو چکی ہے، کب کھوتی ہے زمین اپنی کاشت کی طاقت؟ جب اس کو پانی نہیں ملتا، جب پانی اس کو نہیں ملتا اور وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ زمین ایسی ہے گویا وہ مردہ ہو چکی ہے۔ تو صرف انسان ہی نہیں، زمین بھی محتاج ہے اس پانی کی۔ اگر زمین کو بھی پانی نہ ملے وہ بنجر ہو جایا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ رب العزت اس پانی کی برکت سے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ رب العزت نے آسمان سے مبارک پانی نازل فرمایا، پانی کو مبارک قرار دیا۔ ایک اور مقام پر ماءً طہورا فرمایا، پاکیزہ پانی، طہور کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو دوسری چیز کو بھی پاک کر دے۔ ایک مرتبہ بارش ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنی آستینیں اوپر کی، بارش کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، پانی جو ہتھیلیوں پر آیا اپنے جسم مبارک پر مل لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو آسمان سے تازہ تازہ پانی برس رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اسی برکت کے حصول کے لیے میں اس پانی کو اپنے جسم پر مل رہا ہوں۔ ذرا کسانوں سے پوچھیں اس بارش کی کیا قدر و قیمت ہے، کس طرح وہ اس بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کس طرح اس بارش کا انتظار کرتے ہیں۔
تو ہماری خوراک بھی صرف پینا نہیں، ہماری خوراک بھی محتاج ہے اس پانی کی۔ اور اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باغات اگائے، درخت اگائے، اور اسی کے ذریعے کٹنے والی کھیت اللہ رب العزت نے، فصلیں اسی پانی کے ذریعے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ تو پانی اگر نہ ہو تو کوئی کاشت نہ ہو، کوئی غلہ نہ ہو، کوئی اناج نہ ہو، کوئی گھاس نہ ہو، اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان کی زندگی اس زمین پر کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ مخلوقات کا ایک بڑا ذریعہ جن کو ہم دریائی مخلوق یا سمندری مخلوق کہتے ہیں، ان کی تو کل کائنات ہی یہ پانی اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ اور اسلام کی عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کو اللہ رب العزت نے شرط قرار دے دیا۔ پاکی نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا، غسل کیا ہوا نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر باوضو رہنے کی احادیث مبارکہ میں بار بار تلقین نظر آتی ہے، اور قرآن پاک میں ایسے مومنین جو بظاہر صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک اور پاکیزہ اور نظافت والے رہتے ہیں، ان کو باقی مومنین پر افضل قرار دیا گیا، باقی مومنین پر فضیلت دی گئی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ظاہری پاکی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ پانی ہے۔ تو صرف آپ کو اپنی حیات کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کے لیے ضرورت نہیں ہے، پینے کے لیے آپ محتاج نہیں ہیں، پینے کے لیے بھی محتاج ہیں، خوراک کے لیے بھی محتاج ہیں، اور اپنا دین برقرار رکھنے کے لیے، سلامت رکھنے کے لیے بھی آپ پانی کے محتاج ہیں، اعمال صالحہ کرنے کے لیے آپ پانی کے محتاج ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس پانی کی کتنی اہمیت ہے۔ پانی کے ذریعہ اللہ رب العزت زمین کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں، پھل اور پھول اور پودے لہلہاتے ہیں۔ انسان اس پانی کے ذریعہ اپنی ظاہری نجاست کو اور میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ پانی کے ذریعہ انسان تر و تازہ ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں انسانی آبادیاں بھی وہیں رہنا پسند کرتی ہیں جہاں پانی کا مکمل نظام ہوتا ہے۔ اگر پانی کا نظام خراب ہو جائے تو آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کتنی اہمیت کا حامل اللہ رب العزت کا یہ انعام، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اسراف کرنے والوں میں سے نہ بنے، کیونکہ اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی منع فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت سعد حیران ہو جاتے ہیں، میں تو وضو کر رہا ہوں، پانی کے ساتھ وضو کر رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل ہوتا ہے، اگرچہ تم نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی وضو کیوں نہ کر رہے ہو تب بھی تمہیں اس پانی کے اسراف سے بچنا چاہیے۔ اب وضو اہم ترین عبادت کی تیاری ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تیاری کے موقع پر، عبادت کی تیاری کے موقع پر بھی حکم دے رہے ہیں کہ اسراف نہیں کرنا، اس پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو گندا کرنے سے، خراب کرنے سے منع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استعمال کا پانی ہو، چلتا ہوا پانی ہو، اس میں کبھی پیشاب نہ کرنا، پخانہ نہ کرنا، کیونکہ وہ اس سے خراب ہو جائے گا۔ اور پیاسوں کو پانی پلانے کا احادیث مبارکہ میں بے شمار اجر اور فضائل آئے ہیں۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہگار ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے
کہ وہ عمل کروں اور اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال سے میرے گناہوں کو مٹا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال سے گناہ اس طرح مٹائیں گے، تمہارے نامہ اعمال سے گناہ اس طرح جڑیں گے جیسے درختوں سے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحرا میں ایک عابد، عبادت گزار اور ایک بڑا گناہگار شخص جا رہے تھے۔ عابد کے پاس پانی نہیں تھا، گناہگار کے پاس پانی تھا۔ عابد عبادت گزار کو پیاس لگتی ہے، قریب ہے کہ موت واقع ہو جائے، اس گناہگار کو ترس آتا ہے، یہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے اس عابد کو پانی دے دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پانی پلانے کی برکت سے اس گناہگار کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل بھی فرمائیں گے۔ آج بیماریوں کے علاج کے لیے ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں، بڑے بڑے اخراجات کرتے ہیں، بڑے خرچے کرتے ہیں کہ یہ بیماری دور ہو جائے۔ ایک بیماری دور ہونے کا ذریعہ اور علاج تمام حکماء کے سردار نے، جن کی حکمت کے سامنے تمام حکماء کی حکمتیں خالی نظر آئیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پانی کا صدقہ کیا کرو، پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال سے بیمار ہوں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، کوئی ایسا علاج بتائیں کہ یہ میری تکلیف دور ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا علاقہ دیکھو جہاں پانی کی کمی ہے، جہاں لوگوں کو پانی آسانی سے میسر نہیں ہے، وہاں جاؤ، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، کنواں کھدواؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری یہ بیماری دور کریں گے۔ اور وہ شخص گیا اور اس نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی بیماری اس عمل کی برکت سے دور کر دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو اور یعنی کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے، اللہ رب العزت جنت کا اس کو لباس پہنائیں گے، اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے میوے اور پھل اس کو کھلائیں گے۔ اور فرمایا، جو پیاس کی حالت میں کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے، اللہ رب العزت نہایت نفیس، عمدہ اور طاہر اور مطہر شراب اس کو قیامت کے دن پلائیں گے، جس کو قرآن پاک شراباً طہورا کہتا ہے۔ ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، اللہ رب العزت کے چند مومن بندے سے سوال ہیں، ان میں ایک سوال یہ ہے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ بھی تمام ذخائر کے مالک ہیں، آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے اور آپ کو پانی کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، فلاں موقع پر فلاں میرے بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے اس کو نہیں دیا، اگر تو اس کو وہاں پانی دینے جاتا تو مجھے وہاں تو موجود پاتا۔ تو اتنی اہمیت کی حامل یہ اللہ رب العزت کی نعمت آج اس وقت دنیا اس کی قلت کے حوالہ سے بڑی پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پانی کی سطح بڑی تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب 25 30 40 فٹ پر پانی نکل آیا کرتا تھا، اور آج وہ وقت ہے 300 400 فٹ بور کرنے کے بعد بھی پانی صحیح طریقے سے نہیں آتا اور بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے کرنے کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو ضائع نہ کریں، جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کریں، اور دوسرا کام اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، جو پانی پی کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی نعمت کے زوال سے، نعمت کے زائل ہو جانے سے۔ ایک کام تو یہ، اور دوسرا اسباب اختیار کریں جس سے ہمارا یہ پانی محفوظ رہے اور اس کی حفاظت رہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو آبی وسائل میں سب سے اوپر اور آگے کے درجے کے ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت یہ ملک بھی، ہمارا یہ ملک بھی مشکلات کا شکار نظر آتا ہے، اور خدشہ ہے کہیں خشک سالی اور قحط میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو ہم خیال کریں اپنے روزمرہ معمولات میں، ہمارے گھروں میں کہیں لیکیج ہے اس کو فوراً ختم کریں۔ ہم سوچتے ہیں یہ قطرہ قطرہ ہی تو بہہ رہا ہے، اندازہ لگائیں اگر پورا دن قطرہ قطرہ بہتا رہے، 25-26 لیٹر ایسا پانی ہے جو ہم بالکل ضائع کر دیتے ہیں، کسی استعمال میں نہیں آتا۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے، مسواک اور برش کرتے ہوئے ہم پانی کے نل کھلے چھوڑ دیتے ہیں، کتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ غسل کرتے ہوئے کتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ تمام ناقدری کے زمرے میں آتے ہیں اور اسراف کے زمرے میں آتے ہیں، اور جب ہم اسراف کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوں گے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، جو اسباب اختیار کرنے ہیں وہ اختیار کریں۔ اس کے لیے اہم ترین کام ڈیم بنانا۔ پاکستان میں آبی ذخائر کی تعداد تقریباً 153 ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں دوسرے ممالک کو دیکھیں، بھارت میں، انڈیا میں 3200 آبی ذخائر ہیں، چین میں 8400۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم ان ممالک سے کتنے پیچھے ہیں۔ اور ہمارے پاس 2 بڑے ڈیم ہیں، اور وہ ڈیم بھی ایسے ہیں کہ اب 50% ان میں بھی کمی ہو گئی ہے پانی کو سٹور کرنے کی۔ اور ذخیرہ کی صلاحیت دیکھیں، پاکستان کے اندر اتنا ذخیرہ کرنے کی ابھی تک صلاحیت بن پائی ہے، اتنا پاکستان پانی سٹور کر سکتا ہے کہ 1 مہینہ اس کا گزارا چل سکے۔ اس کے مقابلہ میں انڈیا کی جو تیاری ہے وہ 220 دن کے لیے ہے، اور مصر 1000 سال کی تیاری اپنی کیے ہوئے ہے، امریکہ کی تیاری 900 دن ہے، آسٹریلیا 600 دن پر ہے، جنوبی افریقہ 500 دن پر ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم ان تمام سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العزت کو راضی کریں، کیونکہ یہ پانی کے ذخائر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے کہ ہم سے یہ نعمت دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، اس کے لیے تمام وہ اسباب اختیار کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ من حیث القوم، اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سے اتنے ناراض کیسے ہو گئے کہ ہم سے یہ پانی کی نعمت بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور بڑھا دوں گا، کیونکہ نعمتیں پیدا کرنے والی، ان میں اضافہ کرنے والی ذات وہ رب العالمین ہے۔ اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ بھی عذاب کی ہی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک صورت ہے۔ ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اور وہ تمام اسباب اختیار کریں کہ جن کے اختیار کرنے سے ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو یا کم از کم ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 58 مقامات پر، 58 مقامات پر پانی کی اہمیت کا
بیان فرمایا، پانی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام، پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ رب العزت نے پانی کی حفاظت کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسی نعمت قرار دیا کہ اس کے مقابلہ میں باقی تمام نعمتیں ہیچ نظر آتی ہیں، بے قدر و قیمت نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انمول بنایا، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات عطا فرمائیں۔